بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل اور پروگرام ہے ہشت بہشت۔ آج ہم اسرار الاولیاء کی ایک مجلس کے کچھ اذکار ہیں جنہیں رقم بند کیا حضرت خواجہ بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور یقیناً جب خواجہ بدر الدین اسحاق نے انہیں لکھا ہے تو یہ ملفوظات بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہی ہیں۔ تو آج بھی انہی میں سے ہم نے جن گوشوں کا انتخاب کیا ہے ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر ہم اسے ٹائٹل دیں گے تو وہ یاد حق ہے، یاد حق۔ اور اس حوالے سے کہ جب صوفیاء کرام نے ظاہر ہے ہمیشہ ان دو مصروں کا مصداق ہو کر اپنے واعظ و نصیحت میں بھی اور اپنے عمل میں بھی ہمیں سمجھایا کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، اور بندگی کا اصل یہی ہے، بندگی کی حقیقت یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی یاد میں بندہ مصروف عمل رہے۔ آج ہم جو ہے آج یاد حق کو پیش نظر رکھتے ہوئے کچھ آپ سے شیئر کریں گے انشاءاللہ اجبائش میں سے، اور ان کچھ گوشوں پر اپنی ماشاءاللہ بھرپور نگاہ فرمائیں گے۔ عصر حاضر کے بہترین علماء اکرام آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مستقل آپ دیکھ رہے ہیں ان دو حضرات کے ساتھ ہمارے یہ پروگرام چل رہے ہیں، اور آج کی نشست بھی علامہ حافظ اویس احمد صاحب کے ساتھ اور دی گریٹ سر پروفیسر انوار احمد زئی صاحب کے ساتھ ہے۔ تو آج ناظرین اکرام جو آغاز ہو رہا ہے وہ حضرت خواجہ بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب کسی موقع پہ حاضر ہوتے تھے تو اس موقع کا بھی ذکر فرماتے کہ اس موقع پر وہاں کون کون لوگ تھے جو وہاں شاہدین میں سے تھے آپ کے شاگردوں میں، اور ان تمام ہی لوگوں کے موجودگی میں جو واقعات یا جو ملفوظات پیش ہوا کرتے انہیں آپ ارشاد فرماتے اور ان کا ریفرنس بھی ساتھ میں دیا کرتے۔ حضرت خواجہ بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دست بوسی کی دولت نصیب ہوئی تو اس وقت مولانا بدر الدین غزنوی، مولانا نظام الدین بدایونی، مولانا یحییٰ، شیخ جمال الدین ہانسوی اور دیگر عزیز حاضر خدمت تھے۔ ان لوگوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی جو یاد حق میں مستغرق رہتے تھے۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ اے درویش، تصوف کے مذہب و سلوک کے مطابق وہ شخص صوفی اور سالک ہی نہیں جو یاد حق میں نہیں۔ اور ہم اکثر اس پروگرام میں جب بیچ میں کبھی میں کوئی سوال کرتا ہوں تو یہ مصرع پیش نظر رہتا ہے کہ دست بکار دل بیار۔ میں علامہ حافظ اویس احمد صاحب اسی سے آغاز چاہتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً آج کی جو نشست ہے اس کا عنوان آپ نے ذکر کر دیا، یاد الہی، یاد حق، یعنی اللہ کو یاد کرنا اور اس کی یاد میں مصروف رہنا۔ اور دوسرا یہ جو پیراگراف آپ نے پڑھا اس میں ہم ایک چیز کو بڑے واضح طور پر دیکھ رہے ہیں کہ حضرت خواجہ صاحب نے اس یاد الہی کو صوفیوں کا مسلک بتایا ہے، یاد الہی کو صوفیوں کی فکر بتایا ہے، اور بڑے واضح طور پر یہ فرما دیا ہے کہ صوفی جب تک یاد الہی میں رہتا ہے صوفی رہتا ہے، سالک جب یاد الہی میں ہوتا ہے تو سالک رہتا ہے، اور صوفی اور سالک سے جب یاد الہی الگ ہو جائے صوفی نہیں رہتا، سالک نہیں رہتا۔ آج جتنی خانقاہیں ہیں یا خانقاہوں سے وابستہ لوگ ہیں وہ حضرت خواجہ صاحب کی زبانی یہ اپنے ذہن نشین کر لیں، دل نشین کر لیں کہ یاد الہی ہی تصوف کی بنیاد ہے، ہمارے دین کی بنیاد ہے اور ایک مسلمان کی بنیاد ہے۔ اچھا، یاد الہی کے درجات ہیں، ہم نے جو پیراگراف پڑھا یہ اسی درجہ بندی میں سے اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ یعنی یاد الہی سے غفلت ہوئی اور صوفی نہ رہا، اس کا مطلب ہے کہ ہمہ وقت اللہ کو یاد کرنا، تو یہ سب سے میکسیمم آپ جسے کہہ لیں اور سب سے بلند ترین آپ اسے کہہ لیں کہ یہ درجہ ہے۔ یعنی ایک تو وہ درجہ ہے یاد الہی کا جسے آپ منیمم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اللہ پاک نے فرمایا کہ اقیم الصلاۃ لذکری، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز تو پڑھ، یعنی اپنے فرائض کی تکمیل، اپنے فرائض کی ادائیگی، یہ یاد الہی کا منیمم درجہ ہے۔ منیمم آپ فرما رہے ہیں، ظاہر فرائض ہے، ہاں یہ یعنی مقرر کیا گیا ہے، یعنی اگر کوئی شخص فرائض بھی پورے نہیں کر رہا، ہم کسی پر فتویٰ نہیں لگا سکتے یا ہم کسی پر کوئی حکم نہیں لگا سکتے کہ وہ یاد الہی میں ہے یا نہیں، ہم نہیں کہہ سکتے، مگر میں ایک شریعت کی بات کر رہا ہوں کہ شریعت نے یاد الہی کا جو منیمم درجہ مقرر کر دیا ہے وہ فرائض کی ادائیگی ہے۔
آپ نے فرائض بھی ادا نہیں کیے اور پھر آپ یہ کہیں کہ میں خدا کو یاد کرتا ہوں، اللہ کو پھر یاد آپ اپنے کرتا قول ہوں، میں یہ آپ کس منہ سے کہیں گے؟ صحیح بات ہے، کہاں تو یہ سچے ہو؟ کم سے کم درجہ ہے۔ آپ فرائض اپنے پورے کر رہے ہیں، فرمایا نا اقیم الصلاۃ لذکری، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز پڑھ، تو یہ کم سے کم درجہ ہے۔ اور پھر درجات بڑھتے چلے جاتے ہیں، جب آدمی اپنے فرائض پورے کرتا ہے تو اسے یقیناً ذوق و شوق کی منزل نصیب ہوتی ہے۔ فرض نماز اسے نفل تک لے جاتی ہے، فرض روزہ اسے نفلی روزے تک لے جاتا ہے، اور فرض زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے اسے نفلی صدقات تک، اور یہ ذوق و شوق بڑھتے بڑھتے اس درجے پر انسان کو لے جاتا ہے کہ پھر انسان تنہائی میں ہو، انجمن میں ہو، جو چیز اس کا خاصہ بن جاتی ہے وہ یاد الہی بن جاتی ہے، جس کا خواجہ صاحب نے ذکر کیا کہ صوفی کو بس ہمہ وقت وہ یاد رہتا ہے، وہ یاد ہے تو صوفی صوفی ہے۔ کیا بات، یعنی فرائض پورے کرنے آتا ہے تو رغبت نوافل کی طرف، اور نوافل قرب خداوندی کا بہترین ذریعہ، آہستہ اور آہستہ آہستہ یہ روش اس کو ظاہر ہے مستقل مزاجی فراہم بلند کرتی ہے۔ ترین درجے کی طرف لے جاتی ہے۔ کیا بات ہے۔ میں ناظرین اکرام آگے کچھ ایک گوشہ ہے اسرار الاولیاء کی ایک مجلس کا، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اسی پر انشاءاللہ گفتگو دی گریٹ سر پروفیسر انوار احمد زئی صاحب کی خوبصورت زبان سے ہم سنیں گے۔ اسی مجلس کے دوران بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ کسی شخص نے ایک درویش سے درخواست کی کہ جب آپ یاد الہی میں مشغول ہوں تو میرے حق میں بھی دعا کرنا۔ فرمایا افسوس اس گھڑی پر جب یاد حق میں تو مجھے یاد آئے اور میں یاد الہی سے غافل ہو جاؤں۔ یہ خوبصورت ایک ظاہر ہے میسیج بھی اس کے اندر ہے کہ ایک آدمی جب محو یاد خداوندی ہے، اس وقت کوئی کہے گا اس وقت مجھے یاد کرنا، تو وہ کہتے ہیں مجھے افسوس ہے کہ مجھے اس وقت بھی تو یاد ہو اور وہ یاد نہ ہو، کہ غیر جس نے دیکھا مر ہی گیا، تیری چشم سیاہ میں ہے جادو، غیر کا دھوکہ مجھ کو نہ دے، تجھ میں میں اور مجھ میں تو۔ سر انوار احمد زئی صاحب، آپ کے ذوق کو ذرا مزید میں چاہتا ہوں اس پہ تھوڑا سا وہ لگے، اس لیے مصروں کا سہارا لیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس موضوع کو جس طرح منکشف کیا آپ نے اور پھر مفتی صاحب قبلہ نے، تو اس سے جو چیزیں سامنے آتی ہیں نا، متشکل ہوتی ہیں، وہ یہی ہیں کہ یہ جسے یاد الہی کہتے ہیں، اس کی متنوع اقسام اور متنوع درجات اور جہات ہیں۔ بنیادی بات تو یہ ہے کہ وہ کوئی شخص ہو، ابھی ہم صوفی کی طرف، سالک کی طرف یا عارف کی طرف نہیں آ رہے، بنیادی بات کو لے رہے ہیں، اس لیے کہ کیا عمدہ انہوں نے بات فرمائی کہ میں تیرے حق میں دعا کروں، وہ وقفہ، وہ مدت یقیناً یاد الہی سے نکال کر مجھے کرنا ہوگی جو مجھے منظور نہیں ہے۔ کیونکہ اس وقت تو میں غرق ہوں اور فنا ہوں، اور اس کے بعد پھر تو مجھے ہوش میں آنے چاہتے کے ہو لیے کہ میں کہہ رہا ہوش، ہے، میں ہوش میں کیسے آؤں گا؟ صحیح بات۔ اس مدہوشی کی کیفیت میں اور اس خود فراموشی کی کیفیت میں، جب خود فراموشی جب ہے تو، اور خدا ہی کو یاد رکھا جائے، خود فراموشی کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ خدا کی طرف آنے کے لیے پہلی جو سیڑھی ہے، زینہ ہے، وہ خود فراموشی ہے۔ تو جب اپنے آپ کو اس نے فراموش کر دیا تو کسی اور کو کیسے یاد رکھے؟ وہ اشارہ تو ہے، لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے یاد الہی کے درجات اور جہات ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہر خاص و عام کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ الہ ہے، سبحان اللہ، اللہ ہے، سبحان اللہ، اور یہ اللہ کا جو وجود ہے، اس کا اثبات و احساس اور ادراک و شعور اپنی طرف خود بخود یاد الہی کی طرف لے جا رہا ہے، درجہ چاہے کچھ بھی ہو۔ بنیاد ہے توحید کی، میں سمجھتا ہوں بالکل وجود الہ، اس کا احساس ہونا۔ لیکن اب یہاں ایک درجہ آگے کی بات ہو رہی ہے، یہ سلوک کی طرف جاتا کون ہے جو دنیا سے اپنے رشتے کو توڑتا رہتا ہے بتدریج اور اللہ سے رشتہ جوڑتا رہتا ہے؟ کیا بات، سلوک کی وہ منزل ہے نا، نصاب ہے نا اس کا پورا، اس نصاب کو پورا کرنے والے یا پورا نہیں کرنے والے بلکہ اس نصاب کو سمجھنے والے کو سالک کہتے ہیں، اور پورا جب کر لیتا ہے تو وہ عارف ہو جاتا ہے۔ واہ، سبحان اللہ، اب اسے عرفان حاصل ہو گیا، سمجھنے والے کو سالک کہتے ہیں، اور جب پورا کر لیتا ہے
تو وہ عارف ہے، کہلاتا ہے، عارف ہے، یعنی اس کا کہا اللہ رب العزت پورا فرماتے ہیں، وہ جو ہے نا اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. کیا بات ہے. تو بتا تیری رضا کیا ہے، یہ وہ والا مقام. وہ ایک الگ شعر ہوا کہ بتاتے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا، بتا تیری رضا کیا ہے. تو اب یہ رضا کو پوچھنا ہر ایک کے یہ انہی کے لیے ہے جو اپنے آپ کو ختم کر کے عرفان کی اس منزل پر پہنچ جاتے ہیں. وہ پہنچتے کیسے ہیں؟ وہ ایسے پہنچتے ہیں کہ یاد الہی میں تعطل نہیں آنے دیتے، وقفہ نہیں آنے دیتے، اور دوسرا بھی رخنا نہیں آنے دیتے، آئے ہائے غیر موجود کو موجود نہیں پا سکتے، جو ہمیشہ ہر جگہ موجود ہے، علیم و خبیر ہے. جب وہ موجود ہے تو پھر کسی اور کی خبر رکھنا کیا بات، کسی اور کا علم رکھنا کیا. یہ بنیادی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آخری بات میں عرض کروں تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں ہوگا کہ اس پورے نصاب میں، اس پورے نظام میں ایک بنیادی نقطہ بہت پوشیدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے زندگی دی ہے، زندگی گزارنے کا قرینہ دیا ہے، ادب آداب دیے ہیں. جس طرح حضرت نے فرمایا فرائض ہیں، وہ فرائض اپنی جگہ ہیں. بات یہ ہے کہ ان فرائض کو پورا کرنے کے بعد آپ اس منزل کی طرف جانا چاہتے ہیں یا نہیں جانا چاہتے ہیں، جسے منزل اولا کہتے ہیں، جی منزل عظمیٰ کہتے ہیں، وہ والی چیز ہے. تو منزل عظمیٰ کی طرف جانے کے لیے آپ کو ان تمام چیزوں کے ساتھ جو بہت اہم چیز یاد رکھنی چاہیے وہ صرف یاد الہی. اور اس طرح ایک چیز یہ بھی آ جاتی ہے کہ جب یاد الہی آپ کی زندگی کا وتیرے سے بڑھ کر وظیفہ بن جائے تو ایسی صورت میں پھر آپ دنیا کی طرف سے ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ ڈیٹیچمنٹ جو ہے دنیا سے، یہی رضا الہی کے قرب کی طرف اور اٹیچمنٹ کی طرف. کیا جملہ فرما رہے ہیں علامہ صاحب آپ، ماشاءاللہ سر، کیا بات. یاد الہی میں تعطل نہ آئے. قبلہ حضرت نے بڑی خوبصورت باتیں کہیں. یاد الہی میں تعطل نہ آئے، میرا ذہن گیا وہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس واقعے کی طرف کہ کہتے ہیں کہ میں ذکر میں بھی مصروف تھا دلی طور پہ. تو ایک سفر کے دوران کھڑکی سے ایسے میں نے باہر دیکھا تو ایک خاتون جو ہیں جیسے وہ پانی میں سر پہ وہ بہت ساری چیزیں رکھ کے بغیر اس کو ہاتھ لگائے گزر رہی ہوتی ہیں. تو میں نے دیکھا تو میں نے دل میں سوچا کہ اپنے فن میں کتنی ماہر ہیں یہ. تو سامنے ایک مجذوب بیٹھا تھا، وہ کہنے لگا ٹوٹ گئی. تو میں سمجھ گیا کہ یہ میری طرف اشارہ کر رہا ہے کہ تیری یاد الہی کی تار ٹوٹ گئی. یعنی یہ ایسے لوگ ہیں اس میں تعطل نہیں آتا. وقت یاد الہی میں یہ کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ. ناظرین اکرام، ایک وقفہ اور وقفے کے بعد انشاءاللہ حشر وعشر میں یہی اذکار صوفیاء چشت ہوں گے، اور اس میں آج ملفوظات بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ایک تسلسل ہے ماشاءاللہ ملفوظات بابا فرید کا جو کافی ایپیسوڈ سے ہمارے ساتھ ہے، اور یاد حق آج موضوع ہے. اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے مزید بابا صاحب کے ارشادات آپ کے سامنے پیش کریں گے اور علماء کرام اس پہ اپنی گہری نگاہ ڈالیں گے انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد. خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے ایک بار پھر پروگرام حشر وعشر میں. عصر حاضر کے بہترین علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. حضرت علامہ حافظ اویس احمد صاحب، دی گریٹ سر پروفیسر انوار احمد زئی صاحب. یاد حق آج ہمارا موضوع ہے. ملفوظات بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک تسلسل ہے. خواجہ بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قلم سے رقم کردہ کچھ ارشادات جو بابا صاحب کے ہیں وہ انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر بھی کر رہے ہیں اور علماء اکرام سے اس سے متعلق سوال بھی کر رہے ہیں. اب ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ ظاہر یاد حق اور ذکر الہی، یاد الہی میں مشغول رہنے کا آپ نے ذکر سنا، بابا صاحب کا بھی ذکر ہم نے آپ سے شیئر کیا اور علماء اکرام نے اس پہ اپنی جو ہے نظر بھی ڈالی. اب ذکر کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اب حدیث شریف میں آتا ہے تم ذکر اس طرح کیا کرو کہ منافقین تمہیں دیوانہ سمجھیں. آپ کیا فرماتے ہیں سوال سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً جب ہم ذکر کی بات کرتے ہیں تو ذکر انسان کی زندگی میں جب شامل ہو جاتا ہے تو وہ انسان کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتا ہے. اور انسان کی زندگی جو ذکر والی زندگی ہے، یاد الہی والی زندگی ہے، وہ خود ہی اپنا پتہ دیتی ہے اور خود ہی اپنی پہچان ہوتی ہے. اور اسے دیکھ کر اگر کوئی ذکر کرنے والا ہے، کوئی مومن ہے، تو وہ تو خوش ہوتا ہے، فرحت محسوس کرتا ہے. مگر یہاں یہ الفاظ کتنے قابل غور ہیں. فرمایا کہ منافق اسے دیوانہ یا پاگل سمجھتا ہے. منافق کے الفاظ ہیں. تو منافق کے بارے میں تو ویسے ہی قرآن نے کہا ہے کہ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا،
इनकी ज़िक्र से लगती नहीं है। और ज़िक्र जो है वो अगर कहीं हो रहा हो तो वो इनको जचता नहीं है, और अगर कहीं बराए नाम करना भी पड़ जाए तो बहुत थोड़ा सा ज़िक्र करके ये जान छुड़ाते हैं। ये कुरान ने मुनाफिक की अलामत बयान की है। तो फिर ज़िक्र करने वाला और ज़िक्र की कसरत करने वाला इन्हें कहाँ भाएगा? ये उसके ऊपर गलत कमेंट्स ही करेंगे। अच्छा, यहाँ पर कसरत ज़िक्र की जो बात की गई है ना, ये हमें ये समझ लेना चाहिए कि कसरत ज़िक्र से मुराद ये है कि उस शख्स को जब भी आप देखेंगे वो शरीयत की बात करेगा, उसका तराजू मेयार शरीयत है। वो जब भी बात करेगा काल अल्लाह और काल रसूल की बात करेगा। ये एक मोमिन की पहचान है। वो कभी भी हक से हटी हुई बात नहीं करेगा। वो कभी भी अपनी बात को अपनी किसी अकली बात को शरीयत पर तरजीह नहीं देगा। बिल्कुल सही। अच्छा, अब जो मुनाफिक है ना वो इसे पसंद नहीं करेगा। आज भी आप ज़माने में कितने ही लोगों को देखते हैं, कोई दीन की बात करे तो कहते हैं यार तुम तो मौलवी हो गया है, तू तो हर वक्त दीन की बात करता रहता है। बिल्कुल ऐसा होता है ये रवैया। हाँ, ये मुनाफिकत की अलामत है। ये मुनाफिकत की अलामत है कि अगर कोई सुबह शाम दीन की ही बात कर रहा है, ये वही बात है, अल्लाह रसूल के ज़िक्र की बात कर रहा है, ज़िक्र उसका ओढ़ना हो गया, ज़िक्र उसका बिछोना हो गया, वो याद इलाही की बात कर रहा है, दीन इलाही की ही बात कर रहा है, और देखने वाला उस पर तनकीद कर रहा है, उसको पागल समझ रहा है। पागल वो नहीं है, पागल उसे कहने वाला खुद पागल है। और फिर आप बुजुर्गान दीन के मज़ारात से जो ज़िक्र के मुख्तलिफ़ तरीक़े दिए जाते हैं कि आप जो है वो हर नमाज के बाद ये तस्बीह पढ़ लें, ये तस्बीह पढ़ लें। उसमें बाज़ जो बुजुर्गान दीन के यहाँ ज़िक्र बिल जहर होता है, फिर उस ज़िक्र बिल जहर में एक कैफ़ियत बन जाती है, और उस कैफ़ियत को देखकर बाज़ लोग दिल में सुकून महसूस करते हैं, बाज़ लोगों के लिए वो भी काबिल तनकीद चीज़ बन जाती है। तो इसलिए ज़िक्र इलाही जहाँ भी हो, वो सिर्री हो, वो जहरी हो, वो खफी जली हो, वो किरदार में ढल गया हो, वो ज़ुबान में ढल गया हो, वो इंसान के लिबास में, ज़ाहिर में, बातिन में ढल गया हो, याद इलाही आपको जिस सूरत भी नज़र आए, आप उसमें शामिल हो सकें ना हो सकें, मगर आप उसके बारे में कोई गलत बात ना करें। बिल्कुल आप उसके बारे में आप ये भी देखें, एक अंदाज है इसी बात को और मिजाज को परखने का, न किसी के रक़्स पे तंज कर, न किसी के गम का मजाक उड़ा, जिसे चाहे जैसे नवाज दें, ये दरे हबीब की बात है। और क्या एक जुमला में मकाम मिला हो, और एक जुमला में कहूँ, होशियार से बेहतर है दीवाना मोहम्मद का। क्या कहने, होशियार से बेहतर है दीवाना मोहम्मद का। उसी धुन में जो चला जाता हो, जो याद इलाही में दीवाना हो गया, जो याद इलाही में, याद रसूल में दीवाना हो गया, वो दीवाना नहीं, वो दाना हो गया। क्या बात, वही समझदार है, वो समझ गया। वो समझ गया। वो किसी ने कहा ना कि पागल भी उसे कहते हैं जो गल यानी बात को पा गया। क्या पागल, उसने बात पा ली। तो क़यामत के दिन वही लोग जो है सबसे ज्यादा समझदारों में शामिल किए जाएंगे। मतलब बेवकूफ जिसे समझदार जिसे बेवकूफ समझ रहे हैं, दरअसल बेवकूफ ये हैं, समझदार वो है। वो तर्क दुनिया के बाद जिस धुन में महर नज़र आ रहा है वो याद इलाही में मुस्तग़रक़ है, और ये समझदार दुनिया उसे बेवकूफ़ समझ रही है। ये नहीं, क्योंकि फ़ानी दुनिया ज़ाहिर है इनकी। बस खुलासा ये है कि अल्लाह पाक हमें ज़िक्र इलाही की कसरत, अपनी याद की कसरत नसीब करे। आमीन। लोग भले देख कर दीवाना कहते रहें, मगर हमें उसकी बारगाह में सुरखुरुई मिल जाए। कि इंशाल्लाह ब्रेक के बाद हश्त बहिश्त में कुछ मज़ीद इंशाल्लाह एक दो सवालात हैं, हज़रात उलमा से करते हैं, बस एक छोटे से वक्फे। वेलकम बैक नाज़रीन, आपका खैर मक़दम है और प्रोग्राम है हश्त बहिश्त, और अल्लामा हाफ़िज़ मोहम्मद उवैस अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। द ग्रेट सर प्रोफेसर अनवार अहमद ज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और याद हक़ पेश नज़र है। मलफूज़ात बाबा फ़रीद का सिलसिला जारी। मौलाना बदरुद्दीन इसहाक़ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कलम बंद किया। एक सवाल अल्लामा हाफ़िज़ उवैस अहमद साहब से मैं पूछना चाहूँगा कि ज़िक्र सिर्फ ज़बान से ही होता है या इसके और भी तरीक़े? हमने देखा जिस तरह आपने बरसबील तज़किरा इरशाद फरमाया था कि खफ़ी, जली और सिर्री, जहरी, इस अंदाज से हमने देखा लोग सांस लेते हुए भी। बहरहाल, तो इसके मज़ीद क्या तरीक़े हैं या और क्या तरीक़े हैं, या सिर्फ ज़बान से ही ज़िक्र जो होता है वो काफ़ी होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िक्र की कुछ अक़साम उलमा ने बयान की हैं। किसी ज़िक्र का ताल्लुक़ ज़ुबान के साथ ठीक है, जब जोड़ा जाता है तो उसे ज़िक्र बिल लिसान कहते हैं,
ٹھیک ہے، وہ ذکر جو یاد بن کر دل میں سما جائے واہ، تو اسے ذکر بالقلب کہتے ہیں یا ذکر بالجنان کہتے ہیں۔ مطلب قلب جاری رہنا جسے کہتے ہیں، قلب جاری ہو گیا بس دل میں اس کی یاد ہو، واہ، دل ہر میں وقت، ہو یاد تیری، ہائے ہائے، ہو شاید تنہائی ہو، تو دل میں یاد ہونا یہ ذکر بالجنان کہلاتا ہے۔ اور ایک ذکر بالارکان ہے، آپ نماز ادا کر رہے ہیں تو آپ کے سارے اعضاء اس کی یاد میں مصروف ہیں، آپ اس کے سامنے کھڑے ہیں، وہ آپ سے مخاطب ہے، آپ اس سے مخاطب ہیں، تو یہ جو ذکر ہے یعنی ارکان کا ذکر، آپ جو ہے عملی طور پر جب بھی اس کی فرما برداری میں کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو آپ کے سارے اعضاء مصروف ہیں، تو یہ ذکر کا درجہ ہے ذکر بالارکان۔ صحیح، کہتے ہیں کہ ذکر کی بنیاد یہ ہے کہ وہ بسے تو تمہارے دل میں بسے، اور پھر جب تم زبان سے اس کا اظہار کرو، اب جو کیمسٹری بنے گی کہ وہ دل میں بھی ہے اور وہ زبان پر بھی ہے، تو یہ ذکر، اس کی جو تاثیر ہوگی، اس کا جو نتیجہ نکلے گا اور اس کا جو پھل نکلے گا، وہ اس سے بڑھ کر میں اور کسی لفظ میں یا کسی جملے میں بیان نہیں کر سکتا کہ وہ کہتا ہے خود ہی اپنے بندے سے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ اکبر، کہ تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں۔ مگر جب بندہ یاد کرے گا تو وہ خالی زبان سے نہیں یاد کرے گا، یاد کرنے کا اس نے سلیقہ بھی تو ہونا، ظاہر ہے قرینہ، یعنی وہ دل میں اس کی جو آہ ہے نا اور دل میں جو اس کی لذت ہے نا، وہ جب یاد بن جائے تو پھر اللہ پاک اپنے بندے سے یوں مخاطب ہوتا ہے کہ تو مجھے یاد کر اور میں تجھے یاد کروں، اور یہ جو نتیجہ ہے اور یہ جو پھل ہے کہ جواب میں وہ یہاں ذکر کرے اور اس کا تذکرہ پھر فرشتوں کی محفل میں ہو کہ میرا یہ بندہ ذاکر ہے، میں اس پر مزید رحمتیں نازل کروں گا، اس پر یہ انعامات نازل کرو، یہ جو بندے کو جواب ملتا ہے اس ذکر کے بدلے میں۔ فرشتوں کا ذکر قرآن کریم میں بہت ہے، ہم نے اس سے پہلے بھی بات کی کہ تعطل نہ آئے یاد الہی میں، تو فرشتے ہمہ وقت اس کا ذکر کرتے ہیں۔ کہیں اللہ پاک نے فرمایا کہ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، کہ وہ ایک تو اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور غافل نہیں ہوتے۔ اچھا، فرشتے تو بہت سارے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، وہ ڈیوٹیاں بھی کر رہے ہیں، سارے معاملات بھی انجام دے رہے ہیں، اور اللہ ان کے بارے میں کہتا ہے یہ ہماری عبادت سے غافل نہیں ہوتے، ہماری یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ بھائی وہ تو بہت سارے کاموں میں لگے۔ تو علماء نے جب اس کا جواب دیا تو فرمایا بات یہ ہے کہ فرشتہ جو سانس لے رہا ہے نا، وہ اس کا سانس لینا ہی ذکر الہی ہے، یاد الہی ہے، وہ ہمہ وقت جو ہے یاد الہی میں۔ تو اسی طرح ایک بندے کی بھی جب ان تمام فرشتوں کو جمع کر کے رب تعالیٰ ایک بندے کو اتنا پروٹوکول دیتا ہے جو ذاکر ہو، جو دل سے ذکر کرے، تو یہ مجھے دیکھو ذکر کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، سیاحین فرشتے بنا دیے، وہ تلاش کرتے ہیں ذکر کرنے والے کو۔ واہ بھائی، یعنی کس طرح اللہ پاک نے واقعتاً اسے عظمت دی ہے، اسے فضیلت دی ہے۔ تو یہ جو بندہ اس طرح یاد کرتا ہے نا کہ اس کا دل بھی مصروف یاد الہی ہے، اس کی زبان بھی مصروف یاد الہی ہے، تو پھر اس کی جو چلنے والی سانس ہے نا وہ یاد الہی بن جاتی ہے۔ بالکل، اس لیے بزرگان دین اس کے کا تو پاس کیف، اس کا سرور صرف یاد الہی ہوتا ہے، اس سے نکلے تو تڑپتی ہوئی مچھلی کی مانند، یہ آپ کو برنگ بسمل تڑپتا ہوا نظر آتا ہے۔ بزرگان دین کو آپ دیکھیں گے نا، ان کی سانسوں میں خوشبو ہوتی ہے، کیونکہ ان کی ہر سانس یاد الہی سے معمور ہوتی ہے، معطر ہوتی ہے، اور وہ ہمہ وقت اپنے تمام ارکان سے، تمام اعضاء سے۔ اور ہم تو ذکر کرتے رہتے ہیں کہ دل تو اللہ نے بنایا ہی اپنی یاد کے لیے، کان کہو سننے کے لیے، آنکھ کہو دیکھنے کے لیے، اور دل تیرے رب کی یاد کے لیے۔ اور اس سے بندہ یاد ہی نہ کرے، اس میں ساری یادیں بسی ہیں، یاد الہی نہیں ہے، تو پھر آپ نے دل کو دل نہیں بنایا، کیونکہ آپ نے اس کو اس کے فنکشن میں استعمال ہی نہیں کیا ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے اپنے ذکر اور اپنی یاد کے لیے ہی انسان کو بنایا ہے۔ اور بے شک کیا خوبصورت آپ نے ماشاءاللہ کلام فرمایا، بے شک اللہ کو یاد کیا یا اللہ کے حبیب کو یاد کیا، یا اللہ کے حبیب کے حبیب بندوں کو یاد کیا،
تو یہ حقیقتاً اللہ کی یاد میں ہی مصروف ہونا ہے. اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا نا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، آقا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. یہ بھی ایک تعریف ہے دل کی. میں آپ نے یہ جو جملہ کہا کہ حبیب کو یاد کرنا، اس کو یاد کرنا ہے، یہ یاد الہی کا ہی خاصہ ہے، وگرنہ یہ دنیا کی محبتوں اور یادوں کا یہ اصول نہیں ہے. دنیا میں آپ کسی سے محبت کریں گے نا، وہ کہے گا صرف مجھے یاد کر. رب کہتا ہے میرے پیارے کو بھی یاد کر. یہ صرف محبت الہی میں اصول ہے. بہت خوب اللہ کہ وہ کہتا ہے میرے حبیب سے محبت کر، تو نے مجھ سے محبت. یصلون علی النبی. یہ اسی کی محبت کا ایک پہلو ہے. کمال ہے اس کی محبت کے اس پہلو پر. آفرین ہے. اور بہت خوب ماشاءاللہ. میں سر دا گریٹ سر پروفیسر انوار احمد زئی صاحب میرے سامنے موجود ہیں. بڑا ایک خوبصورت میرے سامنے سوال موجود ہے. شمس تبریز علیہ الرحمٰن نے لکھا تھا، مست ولائے ہے درم دم ہم دم علی علی، ہر دو جہاں ز دل برم دم ہم دم علی علی، شاہ شریعتم علی، پیر طریقتم علی، حق با علی حقیقتم دم ہم دم علی علی. حضرت علی کا حالت نماز میں مستغرق ہونا اور دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہونا. ایک طرف تو ہم جانتے ہیں کہ علی کی نماز کیسی ہوتی تھی کہ لوگ تیر پیر سے نکال لیا کرتے تھے اور انہیں خبر نہ ہوتی تھی، اور ایک طرف جب ان کے زانوں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رسالت مآب آرام فرما ہیں تو ان کی نماز عصر مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. سر یہاں دو کیفیات ہیں. دیکھیں، ایک تو وہ اپنی روش مزاج طبیعت سے ہٹ گیا، سورج کبھی پلٹتا ہے لیکن پلٹ گیا. ایک طرف پیارے آقا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، یقین کرے دل تڑپ رہا ہے یہ سوال کرتے ہوئے، اور ایک طرف مولا علی کی نماز ہے اور ان کا نماز میں مستغرق ہونا، ایک طرف ان کی نماز کا جانا ہے. اس سوال کو میں نے اس انداز سے چاہا میں آپ سے پوچھوں. دونوں کیفیات آپ کے ساتھ. بہت عمدہ آپ نے دونوں کیفیات کو مربوط اور مضبوط کیا ہے. جی دیکھیں، عالم یہ ہے کہ یہی نتیجہ سامنے آیا نا. حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں زانوں پر کس کے. پہلی بات یہ یاد رہے کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ کے شانے استعمال کیے گئے. اللہ اکبر. وہاں حضور انور سبحان نے اپنے قدوم مبارک رکھ کے اور پھر وہ کام کیا تھا. لیکن یہاں معاملہ دوسرا ہے. وہاں قدم تھے، یہاں سر ہے. ہائے ہائے ہائے. اللہ اکبر. شانوں اللہ اکبر. اللہ وہاں قدم ہیں کیا اور کہنے یہاں سر. زانوں پر سر ہے. کیا کہنے. سبحان اللہ. تو سبحان. اب اس سر بہت گہری بات کی جی آپ. ہاں، سبحان تو اللہ. اب سبحان. اس کیفیت کو پہلے تو سمجھیں، اس رشتے کو سمجھیں، اس ناطے کو سمجھیں، اس تعلق کو سمجھیں، اور جب سمجھ لیں تو پھر اس تعلق کو سمجھیں ہائے ہائے. جو ان دونوں کے درمیان قدر مشترک رکھتا ہے، اللہ سے تعلق. خسرو کیوں برجستگی میں اور دیوانہ وار کہہ اٹھے ہم تم تنا نا نا نا. کوئی تو تعلق. کیا کہنے جی وہ. اور یہ بھی، اور پھر وہ جو ترانہ ہے ہاں من کنتم مولا، کیا وہ اس کی طرف اشارہ نہیں کرتا اللہ اکبر. اللہ اکبر. کہ میں ان کا اللہ مولا. اللہ اکبر. تو یہ جو ایک یا وہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک کہ میں شہر علم ہوں اور اس کا دروازہ علی. علی. تو یہ دروازے میں داخل ہوئے بغیر نہیں ہوتا نا. بالکل. اچھا یہاں لیکن یہ شہر وہ ہے جو دروازے کے ساتھ مربوط اور مضبوط تو ہے ہی. اب یہاں میں یہ اشارہ کرنا چاہتا ہوں اپنی تعلیم کے لیے، اپنی فہم کے لیے، کہ وہاں آرام فرما ہے. اب کیفیت یہ ہے کہ نماز کا وقت جا رہا ہے، نماز عصر جاتی ہوئی نظر آ رہی، جاتی سورج نظر آ غروب رہی، ہو رہا ہے، اور کیفیت اسی انداز کی ہے. اب اس کے بعد کیا چیز رہ جاتی ہے؟ چیز یہ رہ جاتی ہے کہ آپ کی آنکھ کھلتی ہے. آپ کی آنکھ نہیں کھلتی، کائنات کی آنکھ کھلتی ہے. اللہ اکبر. اب کائنات کو سمجھانا ہے، اس کی آنکھ کھل گئی ہے کہ یہ مقام کون سا ہے اور یہ مقام کون سا تھا زانوں پر سر رکھنے کا، اور اب حضور کا مقام کیا ہے کہ وہ ساری کائنات کی جو مربوط کیفیت ہے، جو ایک گوشوارہ ہے، جو ایک شیڈول ہے، جو اس کی نظام الاوقات کی کیفیت ہے، اس کو ختم کرنے کا کی قدرت بھی رکھتے ہیں اللہ کی رضا سے. واہ. وہاں آپ نے جب چاہا کہ واپس آ جائے تو پھر آ گیا نا. ہاں، اور یہ مولا علی کی چاہت نماز، ان کی طلب نماز
جب وہ سنی حضور نے کیا وجہ ہے، کیوں اداس ہو، کیوں روتے ہو؟ کہا نماز حضور۔ یہی تو، اور وہ جو آنسو ٹپکے تھے نا اللہ اکبر، اس چہرہ انور پر، سبحان اللہ۔ یہ کہا گیا ہے کہ وہ چہرہ انور پر آنسو نہیں ٹپکے تھے، بلکہ کائنات کی کیفیت سے وہ برسات ہو رہی تھی کہ اب ہمیں واپس پلٹ کے دیکھنا ہے سورج کو، کیونکہ سورج جو ہے وہ جا رہا ہے، نیچے جا رہا ہے، اور عصر کی نماز کا وقت قضا ہو رہا ہے۔ اس میں ایک بنیادی بات میں یہ بھی عرض کر دوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی نماز کے ارتکاز کو مشروط کیا گیا اور واضح کیا گیا کہ جب کربلا کے میدان میں سجدہ ریز ہو رہے ہیں آپ کے فرزند، تو اس وقت وہ یاد کر رہے ہیں اپنے باپ کی نماز کو، اللہ اکبر۔ اور جب ایسا ہو گیا تو پھر سجدہ وہ نہیں تھا، سجدہ یہ تھا کہ پوری کائنات جو تھی وہ سجدے میں تھی اور آپ کا سر افراز تھا، اللہ اکبر، سر بلند تھا۔ سبحان تو ان دونوں چیزوں کو اگر ملا کے سمجھا جائے تو تاریخ بھی سمجھ میں آتی ہے، تہذیب بھی سمجھ میں آتی ہے، تعلیم بھی سمجھ میں آتی ہے، اور اللہ سے محبت کی کیفیت و استعارہ بھی سمجھ میں آتی ہے۔ کیا کہنے سر، بہت خوب، بہت خوب، سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت بات کہی سر نے۔ صحابہ کرام کا تو حضور پہ عقیدہ ہی ایسا تھا۔ اللہ اکبر۔ معراج کی شب بھی جب اگلے دن حضور نے کہا نا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے وہ قافلہ جو ہے واپس آ جائے گا، تو بعض لوگ سورج بھی دیکھ رہے تھے اور دیکھ رہے تھے جھانک جھانک کے کہ قافلہ آیا یا نہیں۔ تو کسی صحابی نے اسے متوجہ کیا و ناداں، یہ تو سورج کی چال اور قافلے کی چال کیوں دیکھ رہا ہے؟ یقین رکھ جب تک قافلہ آئے گا نہیں سورج غروب ہی نہیں ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، طلوع نہیں ہو یہ سکتا عقیدہ فرمان ہے۔ رسالت میں آپ کے پورا ہوئے بغیر، تو غروب ہونا پھر کیا ہے، اور غروب ہو کر بھی واپس پلٹ جاتا ہے۔ میں نے کہا نا اپنی روش مزاج طبیعت سے ہٹ گیا، سورج کبھی پلٹتا ہے لیکن پلٹ گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حسین معجزہ رہتی دنیا تک یاد رہے گا، اور برائے علی یہ سورج پلٹایا گیا، ان کی نماز کے لیے سورج پلٹایا گیا، ان کی جو نماز سے محبت ہے۔ یقیناً یہ ایک ہم نے دیکھا ایک آزمانے والا معاملہ بھی ہوتا ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہ میرے یہ صحابہ جو ہے اللہ سے محبت میں کتنے آگے بڑھ چکے ہیں، اور ان کو قرب خداوندی ان کے دل میں کتنی مطلب اس طلب سے ہے، مگر حضور کا ادب دیکھیں، اللہ کی یاد پیش نظر، اللہ کا ذکر، اور اس ذکر کی فکر آنسوؤں سے وہ جو ہے جاری ہو رہی ہے۔ اور وہ میں کہتا ہوں کہ یہ وہی آنسو ہے ظاہر ہے جن کے لیے کہا جاتا ہے، اور غالب نے کہا تھا نا رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، یہ آنکھ سے ٹپکنے والے وہ خون ناب ہیں جو آنکھوں سے آتے تھے، اور پورے بدن پہ وہ جو کیفیت ہوتی تو لرزاں ہوتا تھا، وہ بتاتا تھا کہ اس وقت عاشق کس کیفیت میں تڑپ رہا اور پھڑک رہا ہے اور اس کے آنسو نکل رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا، سر آپ کا، کہ آج اتنی خوبصورت ماشاءاللہ گفتگو آپ نے خاص طور پہ اسپیشلی لاسٹ سیگمنٹ میں جو آپ حضرات نے ماشاءاللہ سما باندھا ہے، اللہ آپ کو ان بزرگوں کا اور صحابہ اکرام کا فیض عطا فرمائے اور ہم سب پہ جاری و ساری فرمائے۔ مولا علی کے ذکر پر، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ذکر پر، ان کی حالت نماز کے ذکر پر ایک سوال ہم نے کیا تھا، اسی پر آج اختتام ہوا ہے۔ اے مرتضیٰ امام زماں شیر کردگار، عرفاں کی سلطنت میں نہیں تجھ سا تاجدار، تیری ادائے حرف کا اللہ رے وقار، ایک ضرب پر عبادت ثقلین ہے نثار، تو خندہ زن ہے فتنہ بدر و حنین پر، پیغمبری کو ناز ہے تیرے حسین پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔